اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عید کا معنی کیا ہے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ عید سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ عید کسے کہتے ہیں، عید سے آپ کیا سمجھتے ہیں، عید کا معنی کیا ہے؟ عادا یعود، یہ باب نصرہ ینصر سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر کے آنا۔ تو عید چونکہ ہماری زندگی میں بار بار ہی خوشی کو لے کر کے آتی ہے، اس لیے عید کو عید کہتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم ہی عید مناتے ہیں۔ عید جو ہے تمام قومیں مناتی ہیں، تمام قوموں کی اپنی اپنی عید ہوتی ہے، خوشی منانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ابھی چونکہ مسلم معاشرے کے اندر عید کا معنی نئے کپڑے پہننا، عید کا معنی گوشت کھا لینا، عید کا معنی دوست و احباب سے ملنا، عید کا معنی نوجوان نسل ہے تو تھیٹروں میں جانا، فلم ہالوں میں جانا، پارکوں میں گھومنا، یہ معنی بن گیا ہے۔ کیا عید اسی چیز کے لیے آئی تھی؟ عید کا مطلب یہی تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم عید کے معنی کے اوپر ہی صرف غور کر لیں تو ہمیں عید کا مطلب پتہ چل جائے۔ تو عادا یعودو سے عید مشتق ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار ہی خوشی لے کر آنے والا دن۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے بھی عید آنے والی ہے، عید کا دن آئے گا اور ہم بھی اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ کیا عید کی خوشی کے اظہار کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب و طریقے نہیں بتائے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی زندگی میں عید منانے کے لیے عید کے اندر وہ کام جو ہم کریں اور وہ کام جس سے بچے، کیا صحابہ کرام نے اپنے عملوں سے ثابت نہیں کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دیتا ہوں۔ آداب عید کے تعلق سے آج مسلم معاشرے کو آگاہ کرنا، متنبہ کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب تک کہ ہم کسی چیز کے آداب کو نہیں سمجھیں گے، کسی چیز کے مقام کو نہیں سمجھیں گے، اس چیز کی حیثیت جو ہے ہمارے نظروں میں نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ابو ہیں، باپ ہیں، والد گرامی۔ اب ہم والد گرامی کا قدر کیسے کریں؟ اس کے مقام کو سمجھنے کے بعد اگر کسی نے یا پھر ہماری ماں نے ہمارے باپ کے آداب و طریقے ہی نہیں بتائے، مقام ہی نہیں بتایا، بس ایک بندے کہہ رہا ہے ابو آ گئے، تھوڑا جملے پہ نوٹ کریں، ابو آ گئے یعنی کیا؟ اب اپنے اندر دہشت پیدا ہو گئی، یار ابو آ گئے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے کہ جو بھی جھگڑے لڑائی کر رہے ہو بھائیوں بہنوں میں تو وہ بند کرو، بدمعاشیاں بند کرو۔ ایک بندہ کہہ رہا ابو ہی تو آئے ہیں، یہ جملے پہ ذرا سا دیکھیں، ابو ہی تو آئے ہیں یعنی جو بھی کچھ کر رہے ہو، جتنی بھی بدمعاشیاں کر رہے ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں جاری رکھو، کھیل کود جاری رکھو، ابو یہ تو ہے تو کیا ہو گیا؟ در حقیقت اسی طریقے سے ہم نے عید کو لے لیا ہے، نیک اعمال کو لے لیا ہے۔ ہماری نظروں میں نیک اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ اسی طریقے سے ابو ہی تو ہے، اسی طریقے سے عید ہی تو ہے۔ ارے کیا کرنا ہے بھائی؟ نئے نئے کپڑے پہننا، دوستوں کے ساتھ گھومنا ہے، ادھر ادھر کرنا ہے۔ نوجوان بھائی ہے تو لڑکیوں سے بات کرنا ہے، نوجوان بہنیں ہیں تو لڑکوں کو دیکھنا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے، اونچے اونچے ہیل کے سینڈل پہن کر کے بتانا ہے کہ دیکھو ہم جواں ہو گئے، ہماری طرف نگاہ ڈالو۔ نہیں، یہ مسلم معاشرہ ہمیں تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کی
تعلیم دیے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام کی تمام چیزوں کے آداب بتائے ہیں, تمام کی تمام چیزوں کے طریقے بتائے ہیں, تمام کی تمام چیزوں کے مقام بتائے ہیں. تو آئیے میں آپ کو چند ایک پوائنٹ بتاتا ہوں آداب عید کے تعلق سے. آداب عید کے تعلق سے کہ سب سے پہلا کام ہے, سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم عید کے چاند کو دیکھیں تو پتہ کیا چلا, عید کے چاند کو دیکھنا چاہیے تھا. آج تو موبائل پہ واٹس ایپ پہ خبر آ گئی کہ بھائی عید کی چاند وہاں ہو گئی ہے, چلو اب ہم بھی منا لیں گے. ایسا نہیں ہے, آپ منائیے, کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کہیں سے خبر موصول ہو رہی ہے تو آپ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن آپ خود جا کر کے عید کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس میں آپ کا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, سنن ترمذی کے اندر 3451 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مہینے کے نئے چاند کو دیکھتے, نئے چاند کو دیکھتے, غور کیجیے گا, نئے چاند کو دیکھتے مطلب کیا دیکھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ مہینے کی شروعات میں جا کر کے آپ چاند کو دیکھا کرتے تھے اور دعا پڑھتے. کون سی دعا؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ ایک ایسی دعا ہے جو بالکل ہی سمپل ہے, ہر شخص کو یاد ہو سکتا ہے. اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ بہت ہی سمپل دعا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں, اور چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں. اس کے بعد ابھی ہمیں چاند نظر آ گیا, اس وقت سے لے کر کے عیدگاہ جانے تک, جماعت کے ساتھ نماز کھڑی ہونے تک, یعنی امام صاحب جب صف لگانے لگے تو آپ صف لگائیے, جب تک 2-4 منٹ وہاں وقفہ رہتا ہے, فلاں بھائی آ رہے ہیں, فلاں بھائی آ رہے ہیں, ابھی وقت میں ہونے میں 2 منٹ باقی ہے, 4 منٹ باقی ہے, اس وقت تک آپ تکبیرات پڑھیں. کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ان تکبیروں کی آپ بار بار ہی ورد کریں, اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کریں, حمد و ثنا بیان کریں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب عید میں سے ایک ادب بتایا ہے. تو یہ پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم عید کے چاند نظر آنے کے بعد سے ہم تکبیرات کو اپنی زبان پہ انشاءاللہ رب العالمین رواں دوا رکھیں گے. اس کے بعد دوسری چیز کہ جب ہم عید کے لیے جائیں, عید کے لیے تو چاند نظر آ گیا تو جانا ہی ہے, جائیں گھر سے نکلیں تو پھر کیا کرنا معلوم ہے آپ کو؟ چند سنت چیزیں کرنی ہیں. کون سی چیز؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری چیز ہے کہ جب ہم عید کے لیے گھر سے نکلے تو ان سے پہلے یہ چیزیں ضرور بھی ضرور کریں, یہ عمل ضرور بھی ضرور کریں. کیسے؟ غسل کریں, اچھی طریقے سے غسل کریں, اور بہترین عمدہ لباس جو ہے اپنی تن کے اوپر زیب تن کریں. بہترین یعنی نئے کپڑے ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ ہم خوشبو بھی لگائیں. تو پہلی چیز غسل کرنا, دوسری چیز اچھے کپڑے, نئے کپڑے زیب تر کرنا, اور تیسری چیز خوشبو لگانا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں؟ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ دیا, کیا؟ باب العملی فی غسل العیدین, یہ دونوں عیدوں کے دن, عیدین کا مطلب دونوں عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ دونوں دن ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیدین کے دن غسل کیا کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے اور پھر خوشبو لگا کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر ذکر کیا ہے
کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ عید کے لیے نکلتے تو کیا کرتے؟ پہلے غسل کرتے، اچھے کپڑے زیب دن کرتے اور خوشبو لگا کر نکلا کرتے تھے. تو یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے، اور یہ دوسرا ادب ہے آداب عید میں سے. اس کے بعد آداب عید میں سے تیسرا عمل یہ ہے، تیسرا نقطہ یہ ہے کیا؟ گھر سے روانگی سے قبل، یعنی گھر سے ہم عید کے لیے نکل رہے ہیں اس سے پہلے، جانے سے پہلے طاق عددوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھایا کرتے تھے. طاق عدد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور، 7 کھجور، یعنی اس طریقے سے طاق اسی کو بولتے ہیں، یعنی وشم سنکھیا 1 3 5. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے. دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل سناتا ہوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 953 نمبر کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے نہیں نکلتے تھے مگر چند کھجوریں کھایا کرتے تھے. چند کھجوریں سے مراد دیکھیے راوی حدیث خود بیان کرتے ہیں وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، وہ کھجوریں جو ہوتی وہ وطر ہوا کرتی تھی، یعنی 1 یا 3 یا 5. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے ان سنتوں کے اوپر عمل کیا کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب گھر سے آئے عیدگاہ کی طرف، نماز عید کی طرف، تو ہم کیا کریں؟ چند کھجوریں کھا لیں، ہے نا، طاقت دو میں 1 یا 3 یا 5 وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آداب عید میں سے چوتھا نقطہ، چوتھا ادب یہ ہے کہ جب ہم نماز عید کے لیے آئے تو پیدل آئے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے. ارے مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہو یار پیدل آنے کے لیے، ہمارا گھر تو 4 کلومیٹر دور ہے، ہمارا گھر تو 3 کلومیٹر دور ہے، ارے ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے، اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا مقام بڑھ جائے گا اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوں گی. اگر ایسے ہی نکتہ بازی کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح محب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں. آپ صرف نام سے محبت کرتے ہیں یا عمل سے بھی محبت کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے اوپر عمل کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے وہ اعمال جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے باوجود بھی منع نہیں کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جایا کرتے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا. دیکھو سنن ابن ماجہ کے اندر 1294 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز عید کے لیے نکلتے تو کیسے چلتے؟ ماشین، پیدل چل کے جاتے، ویرجع ماشین، اور پیدل چل کے آتے. تو آپ کے اصحاب بھی تو بہت رہے ہوں گے جو مدینے کے اطراف سے میں رہے ہوں گے، تو وہ بھی تو ایسے ہی آتے ہوں گے. تو ہمارے لیے وہ نقطہ نہیں بنتا ہے، نہیں بچتا ہے. بہرحال اگر کوئی ایسی مجبوری ہی ہے، ٹانگ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، نہیں چل پا رہے ہیں، بھیڑ بھڑکا بہت زیادہ ہوا کرتی ہے مارکیٹ میں، تو پھر ہم ویسے حالت میں کیا کریں؟ تو ویسے حالت میں مجبوری ہے تو گاڑی سے آپ چلے آئیے، کار سے، آٹو سے، جو بھی آپ سہولت آپ کو ہو تو وہ سہولت آپ اپنا لیجئے. لیکن کوشش کیجئے حتی الامکان یہی کوشش ہو کہ سنت رسول کے اوپر عمل ہو کہ ہم پیدل چل کے آئے اور پیدل چل کے جائیں. اس کے بعد 5ویں چیز ہے کہ ہم نماز عید کے لیے آئے تو اکیلے نہ آئیں، اکیلے نہ آ جائیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں، بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائیں.
ان عورتوں کو بھی لائے جو عورتیں مونتھلی کورس کے پیریڈ میں ہیں، یعنی ماہواری کی حالت میں ہے، ان عورتوں کو بھی لائے. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کر رہی ہے کون؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کیا کہتی ہے سنیے، صحیح بخاری کے اندر 974 نمبر کی روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لاؤ، چاہے عورتیں حیض کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جایا کریں گے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی محروم نہیں چھوڑا ہے جو عورتیں حیض کی حالت میں ہیں، کہ وہ بھی عید کی خوشی سے محروم نہ ہونے پائے. اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں بھی اگر عورتیں ہیں تو تمام عورتوں کو بھی لانے کی کوشش کریں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں عورتیں تو آتی نہیں ہیں یا عیدگاہ کے لیے عورتیں نہیں جائیں گی، تو ان لوگوں سے پوچھئے کہ کون سی دلیل ایسی ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس تو رسول کی حدیث ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل و نمونہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسول کی حدیث آ گئی، بات ختم. اس کے بعد چھٹی چیز ہے نماز عید جو ہے عیدگاہ میں پڑھنا، یہ سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بارہا ہی عمل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ کہاں عید پڑھایا کرتے؟ عیدگاہ میں جا کر کے. کیوں؟ دلیل سنیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھایا کرتے تو کہاں جاتے؟ عیدگاہ تشریف لے جاتے، اور وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، صحابہ آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ممبر کو استعمال نہیں کرتے ہیں، ممبر کے اوپر تقریر نہیں کرتے ہیں، وہیں کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو واعظ کرتے، نصیحت کرتے. اور کچھ ایسا معاملہ ہوتا کہ فوج کشی کرنی ہوتی، کہیں فورسز بھیجنے ہوتے، تو آپ اپنے فورسز کو بھی روانہ کیا کرتے تھے. اگر آپ کو وصیت و نصیحت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل میں وصیت و نصیحت بھی کیا کرتے تھے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عیدگاہ کے اندر ہی نماز عید ادا کی جائے. الا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، کیسے جائیں گے؟ ابھی لاک ڈاؤن لگا ہوا، کیسے جائیں گے؟ اسی طریقے سے دیگر اور مجبوریاں ابھی ہیں نہیں، آنے والی ہوں گی، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو کیا ہوگا؟ کیا نماز عید ہم ادا نہیں کریں گے؟ تو ایسی صورت میں بحالت مجبوری آپ اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ جائیں اور وہیں ادا کر لیں. یہ جواز ہے، لیکن کوشش ہو کے عیدگاہی میں نماز عید ادا کریں. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو جس طریقے سے ابھی حالات چل رہے ہیں اس حالات کے پیش نظر انشاءاللہ رب العالمین جو آپ کو سہولت ہو اس طریقے سے کر لیجئے. یعنی گھروں کے چھتوں کے اوپر یا 2-4 بھائی کو ہم اکٹھے کر لیے، اپنے پڑوسیوں کو، اور ایک گھر میں جا کر کے نماز پڑھ لیے، تو یہ جواز موجود ہے. اس کے بعد 7ویں چیز یہ ہے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات نہ چھوڑیں. تکبیرات نہ چھوڑیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عیدگاہ جانے کے وقت ہم اپنی اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں. تمہارے کپڑے کیسے ہیں؟ ارے ان کے کپڑے کیسے ہیں؟ تم کہاں سے لیے؟ ارے تمہارا سلا ہوا اچھا نہیں ہے. ہماری مائیں اور بہنیں، چوڑی اچھی نہیں آئی، ارے میچ نہیں کھا رہا ہے، سینڈل اچھی نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہے یہ دنیاوی باتوں میں ہم پڑے رہتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں گھر کے فکر لے کر کے جاتے رہتے ہیں، ارے یار میں کیا کروں، دودھ ہی نہیں لا پایا، میٹھے نہیں بنا پایا. تو یہ عید اس لیے محض نہیں آیا، یہ صرف اور صرف اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آیا ہے. تو آپ چلے جب لب کے اوپر یہ کلمہ جاری رہے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو خیال رہے کہ ہم لوگ دنیاوی باتوں سے اوپر اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. اسی طریقے سے
आदाब ईद में से 8वां पॉइंट ये है कि नमाज ईद से पहले और उसके बाद में कोई नमाज नहीं है। बाज़ भाई आते हैं और ले सुन्नत पे सुन्नत, ले नफिल पे नफिल, पढ़ते जाते हैं। ऐसा लगता है कि ईद उल फितर की नमाज के बाद जाएंगे तो फिर एक साल नजर नहीं आएंगे, और हकीकत ऐसे ही होता है। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद जाते हैं तो फिर एक साल नजर नहीं आते, सिर्फ जुमा बरसाती में डक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं तमाम सुन्नतों के ऊपर अमल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी जिंदगी में कभी भी ईद की नमाज पढ़ने से पहले या पढ़ाने से पहले 2 रकात नफिल नहीं पढ़ी है। दलील क्या है, मैं आपको दलील सुनाता। सही बुखारी 989 नंबर की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा यौमल फित्री फसल्ला रकातैनी लम युसल्ली क़ब्लहा वला बादहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सिर्फ 2 गाना ही अदा किया करते थे, ना ईद की नमाज से पहले कोई नमाज पढ़ते और ना ईद की नमाज के बाद कोई नमाज पढ़ते। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस सुन्नत के ऊपर खास करके लोग अमल करें, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि भाई अभी वक्त है 15 मिनट तो चलो नफली नमाजें शुरू कर देते हैं। ये साबित नहीं है, जितनी साबित है उतनी ही करें, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। इसी तरीके से आदाब ईद में से 9वां पॉइंट क्या है, 9वां नुक्ता ये है कि नमाज ईद से पहले अजान और इकामत भी नहीं है। अजान और इकामत भी नहीं है। जब कोई भाई सोचे अरे कोई भी ऐसी नमाज हम नहीं पढ़ते हैं कि इमाम साहब पढ़ा रहे हो और हम उसके पीछे इकामत ना कहें, उससे पहले अजान ना हो। सही बात है, जितने भी फराइज़ है यानी फ़र्ज की हुई नमाज है उन नमाजों में अजान भी है और इकामत भी है। अब फ़र्ज की हुई जितनी भी नमाजें हैं उन नमाजों के अलावा जितनी भी नमाजें आ रही है यानी फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 औकात की नमाज फ़र्ज है। 5 औकात की नमाज के अलावा जितनी भी नमाजें आ रही है तो वो अल्लाह के यहाँ नफली नमाजें कहलाती हैं, नफली नमाजें कहलाती है। और ख़ास करके ईदैन की नमाज जो है, इन नमाजों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा अमल साबित नहीं है। आपके साहब कोई भी ऐसी रिवायत बयान नहीं करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अजान कहने का हुक्म दिया हो या इकामत कहने का हुक्म दिया हो। बहरहाल तो ये चंद निकात थे जो मैंने आपके सामने भी रखा कि आदाब ईद क्या है, ईद से आप क्या समझते हैं, मुस्लिम मुआशरे में ईद का माना मतलब अब क्या हो गया है, और इस्लामी शरीयत के रूह से ईद का मतलब क्या है। तो आदाब ईद को समझे, ईद के आदाब को समझे, ईद के मकाम व मर्तबा को समझे।